अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पोली क्लिनिक इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, यहाँ पे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो के ख़िलाफ़। ना सिर्फ इस हॉस्पिटल में बल्कि मुल्क के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हेल्थ यूनिट जो हैं, सेंटर जो हैं, वहाँ पे भी ये सहूलत मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये इंतज़ामात किए हैं कि अगर कोई फैमिली सफ़र में है और उनके साथ 5 साल या 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो रेलवे स्टेशनों पे, मोटरवेज़ पे और हर जगह पे ये सहूलत फ़राहम की गई है ताकि कोई बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह न जाए। और फिर उसके बाद एक निशान लगाया जाता है जिससे पता चलता है कि इस बच्चे ने पोलियो के कतरे पी रखे हैं। बदकिस्मती है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये मर्ज़ पोलियो का मौजूद है, बाकी दुनिया से ये मर्ज़ ख़त्म हो चुका है। हम इंशाल्लाह इस चैलेंज को पूरा करेंगे और पोलियो का ख़ात्मा करेंगे। नाज़रीन, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। यहाँ पे अमला जो है 24 घंटे अलर्ट है। इन्होंने 3 शिफ्टें बनाई हुई हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट शिफ्ट है कि अगर कोई बर वक्त नहीं आ सकता, किसी शिफ्ट में आसानी से आए, अपने बच्चों को पोलियो पिला सके। और ये पोलियो वर्कर ये बेसिकली वो माएँ हैं जो बच्चों के लिए, इंसानियत की हर बच्ची और बच्चे के लिए हमतन गोश और हमतन मौजूद यहाँ पे ड्यूटी पे। ये जो पोलियो के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को बदकिस्मती से जब नहीं पिलाया जाता तो वो माजूर हो जाते हैं। आपके पास सारा बंदोबस्त है, लोगों को समझाते भी हैं कि पोलियो के हमारे पास सारा बंदोबस्त है। हमारे पास एक्स्ट्रा वैक्सीन पड़ी होती है। अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएँ तो हम मंगवा भी लेते हैं। स्टॉक माशाल्लाह हमारे पास बहुत है। यानी कितना स्टॉक होता है, एक दिन में कितने बच्चों को पोलियो आप पिला देते हैं अंदाज़ा? 4 टीमें हैं ना, तो एक की कवरेज 90-100 से अबव हो जाती है। एक माजूर बच्चा जिसने पोलियो नहीं पिया होता, उसको तो जो भी देखता है अफसोस करता है, तो आप लोगों को बताते हैं कि इसके नुकसान हैं? सर, हम उन्हें बताते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है ना पोलियो के 2 ड्रॉप्स दें। ये बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना उनकी आसानी के लिए हैं। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 ड्रॉप्स पिलाएं और उनको सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी से बचाएं। तो उनको हम कन्विंस भी करते हैं, उनको काफ़ी हम इन चीज़ों के बारे में बताते भी हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम नहीं पिलाते। वो वैक्सीन जो आपके बच्चे को तमाम ज़िंदगी जो है अपनी हिफाजत में रखेगी। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, बेशक अल्लाह हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है, लेकिन जब आप बीमार हो जाएं, जब आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हो तो आपने अद्वियात का इस्तेमाल करना है। और ये पोलियो के कतरे ज़िंदगी की इलामत हैं, इसको साथ लेके चलना है और जब भी टीम आए उसके साथ तामन करना है। बच्चों को वैक्सीन जो है पोलियो की वो देना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह एहतियाती तदाबीर क्या हैं, इसमें मुख्तलिफ आप रोल देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 ऐसे ममालिक हैं जिनमें पोलियो के केसेस अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि एक तो हम जैसे हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हमारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ मिल के हम दूर दराज इलाकों में भी पोलियो वैक्सीनेशन को आम कर रहे हैं। तो हम मेरी लोगों से अपील है कि वो अपने 5 साल की उम्र के तमाम बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलवाएँ, और चाहे वो किसी करीबी सेंटर में पिलवाएँ या घर में जो उनकी टीमें आती हैं उन सबको जो है उनके साथ ताउन करें। और क्योंकि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बाद में जो है वो लाइफ लॉन्ग माजूरी का सबब बन जाता है, और बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि पहले ही आप इस चीज़ के को एड्रेस करें। और जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं या उनको डेली रूटीन में हैंडल करें तो वो अपने हाथ और हाथों की सफाई का, उस जगह की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि जो है वो पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बाद में लाइफ लॉन्ग माजूरी का बायस बनता है। इसके अलावा जो हुकूमत तो जो है वो हमें फैसिलिटेट कर ही रही है इस मामले में, लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत के लोगों के साथ जो है वो, या जो आपके समाजी कारकुन हैं उनके साथ ताउन करें और अपने 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। एक और डॉक्टर साहब, ये जो ख़ास तौर पे हमने देखा कि मीडिया का एक किरदार है, समाज के लोगों का किरदार है, पीर हैं, उलमाए कराम हैं, कि क्यों रेजिस्टेंस क्यों आती है बाज़ इलाकों में? क्योंकि चंद केस होते हैं फिर वो फैलते हैं।
دیکھیں اس میں تو جو ہے وہ سماجی کارکن اور جو میڈیا ہے وہ تو بہت اویئرنیس دے رہا ہے پولیو کے لیے، لیکن اب اس میں یہی ہے کہ لوگوں کو، علماء کرام کو اسپیشلی یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ دین کے خلاف نہیں ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ ویکسین کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ خدا نخواستہ بچے معذور ہو جائیں گے. لوگوں کا یہ مت ہے، لوگوں کا یہ خام خیال ہے کہ اس سے بچے جو ہے معذور ہو سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کو علماء کرام بھی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بلکہ اب کیونکہ پاکستان اور افغانستان ہی دو ایسے ممالک ہیں نا جن میں پولیو کے کیسز ابھی تک رپورٹ ہو رہے ہیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ یہ ہم اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ پلائیں تاکہ ہم اس پولیو فری اپنے آپ کو کہہ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے ہاسپٹل میں بندوبست ہے، ویکسین پوری ہے، ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے، کسی وقت بھی آئیں تو یہ میسج ہو جائے؟ جی بالکل، ہمارے ہاسپٹل کے اندر مارننگ، ایوننگ، نائٹ میں الگ سٹاف موجود ہے جو کہ پولیو ویکسین دیتا ہے بچوں کو. تو اس وجہ سے جو ہے، اور اسپیشلی جب ہمارے بچے نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں تو ہم ان کو یہاں سے بھیجتے ہیں پرٹیکولرلی کہ یہ دن ہے، ان کے اوپر آپ مارننگ میں آ کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ نہیں پلوا سکتے تو آپ ضرور جو ہے وہ کریں. اس کے علاوہ ہماری نرسریز کے اندر جو پولیو کے قطرے دیے جاتے ہیں بچوں کو، جس ٹائم پہ نیو بورن بیبیز جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت ان کو فرسٹ ڈوز تو دے دیں ایٹ لیسٹ. ڈاکٹر اویس صاحب، یہ بچے جن کو پولیو کے کر رہے ہیں، آپ کے پاس سارے بندوبست ہیں؟ تینوں شفٹیں چلا رہے ہیں؟ جی، ہمارے پاس پولیو ویکسینیشن ساری اویلیبل ہے، اور تینوں شفٹس میں ہمارے ویکسینیٹر موجود ہیں جو کہ پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں بچوں کو. تو جتنے بھی پیشنٹس ادھر آتے ہیں ہمارے پاس روٹین ویکسینیشن کے لیے بھی، اس کے علاوہ پولیو کی ویکسینیشن کے لیے ہم سب کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ادھر، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں دی ہوئی ہیں. یہ جو پولیو اگر کچھ بچے نہیں پیتے، اس کے مضر اثرات کیا ہیں؟ پولیو بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ جو ہے نا بچے کو ساری عمر کے لیے معذور کر سکتی ہے. اگر قطرے نہ پیے جائیں تو امیونٹی نہیں ڈیولپ ہوتی، جس کی وجہ سے جو وائرس ہے وہ جا کے بچوں کے جو موٹر نیورون سیلز ہوتے ہیں اسپائنل کارڈ میں، ان کو ڈیمیج کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچے پہلے تو معذوری ہوتی ہے اور پھر وہ معذوری ساری عمر تک رہتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم سب جتنے والدین ادھر آتے ہیں ان سب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ اس خطرناک بیماری سے بچا جا سکے. ایک ڈاکٹر اویس صاحب کہ زیادہ تر یہ مسئلہ جو ہے ان بچوں کے ساتھ جہاں پہ پانی کا یا پھر، اور نیچرلی یہ ہوتا کیوں؟ پولیو کا وائرس اصل میں جو ہے نا ایکسکریشن جو اس کی ہوتی ہے کہ وہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہ ہو، یا پھر کسی اور کو پولیو ہوئی ہو تو اور وہ کلوز کانٹیکٹ میں رہ رہے ہوں تو اس کے تھرو یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو. تو صفائی ستھرائی رکھنی بڑی ضروری ہے، سیوریج کا نظام ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے پریونشن کے لیے سب سے امپورٹنٹ ویکسینیشن ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے. کچھ ہمیں تفصیل بتائیں گے کہ یہ کچھ لوگ جو دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں بر وقت نہیں آتے، ان کے بچے بھی آتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس شفٹنگ کا بندوبست ہے؟ ویکسینیشن کی مقدار کی کیا پوزیشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدار ہمارے پاس سفیشینٹ ہے، اور ہم نے ٹائمنگ بھی ایسی رکھی ہے کہ ارلی مارننگ سے آفٹر نون تک ہم نے کور کیا ہے. اور گورنمنٹ کا اپنا انیشیٹو بھی ہے کہ جو بچے اسکول گوئنگ ہیں، آج میں نے اپنے بیٹے کو جو 4 سال کا ہے اس کو اسکول سے پک کیا تو اس کے فنگر پہ مارک بھی تھا، اور بچے نے بتایا کہ مجھے اسکول کی انتظامیہ کی تعاون سے ٹیم آئی تھی پولیو کی اور وہ انہوں نے پولیو پلایا ہے. تو ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ جب بھی یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو کوئی ایک بچہ بھی 5 سال کی عمر تک مس نہ ہو. ہم نے اسی وجہ سے ہاسپٹل اور جتنے بھی جو ہمارے ایون جو اسٹیشنس ہیں، میٹرو اسٹیشن، ریلوے، اسکول، ان میں یہ اویلیبلٹی اور گورنمنٹ نے ان کی ایشورنس کروائی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ سروسز موجود ہو کہ کوئی بچہ مس نہ ہو. اور یہ تو ٹیم ڈور ٹو ڈور جا کے، اور کچھ سیکٹرز میں اور کچھ کالونیز میں جو ریزیڈنشل ایریا ہے، چونکہ جو بچے بالکل نوزائیدہ ہیں ان کو اگر والدین گھر سے اسپتال تک نہیں لا سکتے تو پھر یہ ایکٹیویٹی ڈور ٹو ڈور بھی دی جا رہی ہے. ایک اور چیز دیکھنے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے علاقے دیہی علاقے ہوں گے، اب دیکھیں سیلابی علاقے ہیں، کہیں پہ بارشیں ہیں، کہیں پہ آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں کا جو سٹاف ہے جو وہاں پہ پولیو پلا رہے ہیں بچوں کو، وہ کس طرح آپ نے اس کو جو ہے کور کیا ہوا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ خراب نہ ہو، بر وقت لگے،
बेहतर तरीके से लगे, हर जगह पहुँचे? देखें, ये जो वैक्सीन है इसका कोल्ड चेन का जो मयार है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं जिनको हमने ये सर्विसेज जिनसे हम ले रहे हैं, पहले तो दे आर ऑल फुल्ली ट्रेंड। उनको मुकम्मल इनकी ट्रेनिंग देके और तैयार किया जाता है टीम को, कि जैसे उनको पता चले कि जो वैक्सीन पोलियो की या ड्रॉप बने हैं वहाँ से बच्चे को इंट्रोड्यूस होने तक उनकी जो चेन है, कोल्ड चेन, वो मेंटेन रहे। तो उनको पहले पिलाने से पहले वो उनका जो वायल है उसमें एक कलरिंग होती है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि इसकी कोल्ड चेन की एक इंटैक्ट है। अगर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली ऐसा कहीं पे कोई लोड शेडिंग, किसी डिज़ास्टर, किसी ऐसी वजह से अगर कोई टाइमली ये चीज़ें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो सकती तो वो फिर किसी बच्चे को नहीं पिलाई जाती, वो फिर वेस्ट की जाती हैं। बच्चे को पिलाने वाली जो भी वायल होगी, वैक्सीन होगी, वो कोल्ड चेन इंटैक्ट होगी और उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 100% होगा। वही चीज़ बच्चे को दी जाती है। ज़्यादातर इसकी वजूहात क्या हैं? पोलियो होता क्यों है? देखें, ये एक वायरस है और उसी की वजह से जो बच्चे का ब्रेन का मोटर सिस्टम है वहाँ पे जाके ये इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से माजूरी, उम्र भर की या खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो ये जैसे वायरल डिज़ीज़ है, अब इसी को सिर्फ़ एक ही वाहिद वैक्सीन का हल है जिसके ज़रिए हम ये इम्यूनिटी दे के और इस कम्युनिटी और इस कंट्री से हम हमेशा के लिए पोलियो ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बाज़ जगहों पे अगर पोलियो वैक्सीन नहीं पहुंचती, एहतियाती तदाबीर भी होती हैं आम हालात में, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, परवरिश के वो मराहिल तय कर रहा है। देखें, ये तो पोलियो बीमारी तब भी होगी किसी भी बच्चे को जब उसको पोलियो वायरस ओरल फीको ओरल रूट के ज़रिए मुंतकिल होगा। अब ये भी है कि अगर गवर्नमेंट जैसे वालदेन को, कम्युनिटी को आगाही देती है कि हाइजीनिक कंडीशंस बेहतर की जाएं, टॉयलेट इस्तेमाल किया जाए, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वॉश करना है, बॉडी नीट क्लीन कैसे रखनी है, पीने का साफ़ पानी कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये अगर सारे मेजर्स किए जाएं तो अगर किसी कम्युनिटी में, किसी जगह पे अगर ये किसी सॉयल या वाटर में वायरस है भी, लेकिन चूँकि वो बच्चे को मुंतकिल अगर नहीं होगा तो फिर पोलियो नहीं होगा। तो इसी वजह से फिर ये अगर हम सफाई पे फोकस करें और बच्चों की ये ट्रेनिंग करें कि वो अपनी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो ट्रेंड हो, तो वो उनका जो रूट है वो सेफ़ रहेगा। तो ये अगर किसी जगह पे किसी पानी या ज़मीन में ये वायरस सॉइल में है भी तो वो जब मुंतकिल नहीं होगा तो वो बीमारी नहीं करेगा। लेकिन इसका इफ़ेक्टिव जो एराडिकेशन है, जैसे गवर्नमेंट बहुत ही सक्सेसफुल 2000 आपने देखा कि 19-20 तक हमारे पास 21 तक भी केसेस नियर टू हम एक सक्सेसफुल के करीब टारगेट को पहुँचे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वालदेन जो रिलक्टेंट हैं, जो कुछ इलाके जहाँ पे ये ओन नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगर पाकिस्तान के किसी कोने में भी एक वायरस पाया गया तो ये हमेशा के लिए एराडिकेशन ख़त्म करना हमारे लिए चैलेंज है। इसलिए वालदेन को गुजारिश है कि खुदारा वो ये ना समझे कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ये तो आने वाले नस्लों के लिए हमें सोचना है कि ये इस मुल्क से, इस चूँकि दुनिया में वाहिद 2 कंट्री पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रहा है जहाँ पे ये पोलियो की बीमारी है। एक और डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूँ वालदैन ने तो करना है, वालदैन के साथ साथ मीडिया का, समाज का और फिर उलमाए कराम का, उसका भी तो बड़ा रोल है। आप इनको कैसे, अवेयरनेस में कहीं कमी है, मसला क्या है? अब देखें, एक तो हम एप्रिशिएट करें हर तबके को, चूँकि पाकिस्तान में ये वाहिद एक एक्टिविटी है जिस पे सारे स्टेक होल्डर इत्तेफाक करके और इस लेवल पे हैं कि ये पोलियो के कतरे हर सूरत में पिलाने हैं। इस पे किसी की कोई वीक स्टैंड नहीं है, हर स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दे रहा है। वो हमारे उलमा हों, हमारे टीचर हों, हमारी सिविल सोसाइटी हो, हमारे प्रोफेशनल हों, हमारे वालदेन हो,
ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ تھریٹس دے کے اور ہمارے ورکر جو جہاں پہ شہید کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ یہ اس قسم کا جو خوف ہے، تو وہاں پہ میرے خیال میں زیادہ ہمیں موٹیویشنل لوگوں کی، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، جن کو ہم یہ بتائیں کہ خدا را یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج سنت ہے، تو اسی کا ذریعہ آپ کا یہ ویکسین ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پولیو کے قطرے پلانے میں بعض فیملیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ مت سی بنی ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں پولیو کے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے انسانیت کی جان بچائی۔ دوسرا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو میں ہی آپ کو شفا دیتا ہوں۔ اب اگر ہماری شریعت نے ہمیں جو علاج کی اجازت دی ہے تو پھر ہمیں علاج کرانا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے جو ہے پاکستان کے جو دوست ہیں، لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ ضرور پلائیں۔ یہ جو ہے نا یہ ایسے ایک پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، کوئی بھی نہ نقصان دہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا انشاءاللہ شفا دیں گے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم علاج کرائیں گے، جب علاج سنت ہے تو ہمیں یہ علاج کرانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے پولیو کے قطرے جو ہے وہ ضرور پلانا چاہیے، اور جب پولیو والی جو بھی ٹیم آئے ہمیں احسن طریقے سے ان کے سامنے پیش آنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سب کچھ دیکھا کہ یہاں پہ کس طرح کے انتظامات ہیں، لوگ کتنے مطمئن ہیں۔ اب لاسٹ میں ہم یہاں پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر افتخار نارو صاحب کے پاس آئے ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا آپ کا ہم نے سسٹم بھی دیکھا، بچوں کی پولیو ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کچھ تفصیل بتائیں گے؟ دیکھیں بھائی، گورنمنٹ اور اس وقت پوری دنیا میں ہم سارے اس پریشانی میں ہیں کہ گلوبلی پولیو جو ہے وہ ختم ہونے کو آیا، لیکن ہمارے یہاں ڈیو ٹو امیگریشن پولیو کنٹینیوس چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پولیو کے اندر ہمارے پاس ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر مس کنسیپشن ہے، لوگوں کو مس کنسیو اور مس ٹرین کیا گیا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اپریہنسو ہیں، اور گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے اب لوگوں کو سمجھانے کی کہ پولیو کا واحد علاج پریونشن ہے، اور پولیو ایک مرتبہ بچے کو ہو گیا تو لا علاج ہے۔ آپ کا بچہ جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی میراث ہے، وہ اگر مفلوج ہو گیا تو اس کی پوری زندگی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسپیشل چلڈرن کے لیے بہت جگہ ہے، ان کے لیے کوئی ہمیں قباحت نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو اسپیشل چائلڈ میں کنورٹ ہونے سے اگر بچایا جا سکتا ہے کہ وہ پوری زندگی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے، اور والدین کی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن کہ اس کو جس وقت گورنمنٹ کہے وہ سب پولیو کے قطرے پلا دے۔ اب پنڈی اسلام آباد میں جو میونسپل ڈرین ہے اس میں دوبارہ اسپیسیمن پازیٹیو آیا ہے، اور یہ بہت الارمنگ ہے۔ یہ ہم صرف ایک کام کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا معاشرے میں حق ادا کر رہے ہیں۔ بچوں کو پراپر ویکسینیٹ کرائیں اور ٹائم کے اوپر ان کی ویکسینیشن کرائیں۔ گورنمنٹ کے انیشیٹو میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں کولڈ چین پوری پرووائڈ کی ہے، ٹرینڈ ویکسینیٹرز دیے ہیں، اور ہم ان ٹرینڈ ویکسینیٹرز کے ساتھ سکسیزفلی صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ورکنگ کلاس کے لیے کہ جن کے لیے صبح کے وقت آنا مشکل ہو، ان کے لیے بھی ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے۔ ٹرینڈ ویکسینیٹر ہیں، بچے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بچوں کی مارکنگ کرتے ہیں، اور اس بچے کو دوبارہ نہیں پلایا جاتا۔ ڈاکٹر نارو صاحب، بڑی اہم بات آپ نے کی، یہ اگر کوئی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کے، یہ افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں کون تاکہ ان کا بھی سد باپ ہو سکے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے مشکل کام کسی اسلامی ملک میں فیملی پلاننگ سروسز کا ہے۔ بنگلہ دیش نے ثابت کیا کہ فیملی پلاننگ سروسز کے اوپر کام کرنا ہے تو جو علماء اور مولوی ہیں انہیں اس کا حصہ بنائیں، اس کا مخالف نہ بنائیں۔ ہم سے شاید کہیں شروع میں جب پولیو کے خلاف ہم نے ویکسینیشن کی ہے تو اس میں لوگوں کو وہ یہ سن کر کے یہ امریکہ سے آئی ہوئی ویکسین ہے، تو وہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے، اس زمانے میں افغان وار ہو رہی تھی تو لوگوں کے ذہن میں یہ شاید آیا کہ شاید ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت اسے چیک نہیں کر سکے۔ ہم نے وہ لوگ جو ہمارے پارٹنر ان ہیلتھ ہو سکتے تھے انہیں آئسولیٹ رکھا، اور انہوں نے لوگوں میں ڈس انفارمیشن پھیلائی۔ اس ڈس انفارمیشن کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ٹرائبل ایریاز میں، بلوچستان میں، فار فلنگ ایریاز میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے بچوں کی فیوچر فیملی لائف ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ بچوں کو وہ قطرے نہیں پلاتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔
ان 3 قطروں کے اندر کوئی ایسی دوائی نہیں ہو سکتی جو پوری زندگی کے لیے اس کو کسی اور چیز میں مبتلا کر دے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان بچے کو یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا ہے، صرف 2 ملکوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت بھی پولیو کیمپین چل رہی ہے، ایک افغانستان اور ایک ہم ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، جب تک لوگ خود موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ آپ اور میں قانونی طور پہ انہیں سزا تو دیتے رہیں گے، انہیں موٹیویٹ تو کرتے رہیں گے، لیکن فیصلہ لوگوں کا اپنا ہے۔ میرا اس موقع پر آپ کے تھرو صرف علماء سے ایک گزارش ہے کہ وہ اس میں گورنمنٹ کے پارٹنر بنیں، وہ اس کے اندر فتویٰ دیں کہ اپنے بچے کو اپاہج کرنے کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ حقوق العباد میں اللہ کو جواب دہ ہو جائیں گے۔ ان کی وجہ سے اگر ان کا بچہ معذور ہوا، ان کی اپنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ میں تو اپنے بچوں کو دوڑ کے جس وقت بھی وہ کہتے ہیں، میرے بچوں نے کوئی 11 مرتبہ ان کی پولیو ویکسینیشن ہو چکی ہے، ہر مرتبہ میں انہیں OPV کے آگے ڈراپس پلواتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے، میری اس بچے کی طرف ذمہ داری ہے۔ میرے اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں اللہ کو جواب نہیں دے سکوں گا، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جسے میں پورا کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر افتخار نارو صاحب، ایک اور چیز میں جو ابتدا میں ہمیں کرنی چاہیے تھی کہ وہی، چلو میں سوال دوہرا دیتا ہوں کہ پولیو ہوتا کیوں ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اورلی پھیلنے والا وائرس ہے جو آپ کی فوڈ کنٹامینیشن سے اور آپ کے واٹر بیسڈ ڈیزیز میں آتا ہے۔ یہ وائرس ایک مرتبہ کمیونیکیٹ ہو جائے تو یہ نروز کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے نرو کو ڈیمیج کر دیا وائرس نے تو اس کی کوئی ریورسل نہیں ہے، لائف ٹائم کے لیے وہ نرو آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم پورا ایک الیکٹریسٹی پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت سرکٹ دیا جو آج تک کسی کمپیوٹر میں نہیں بن سکا۔ ہماری جسم کا ہر حصہ، ایک طرف اس کو ایک سینسیشن جا رہی ہے، ایک طرف آ رہی ہے، آپ نے وہ سرکٹ بریک کر دیا تو وہاں پہ فوری طور پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، اور بچے کو جو اس کا فالج ہوتا ہے اس کے کوئی ریورسل نہیں ہوتا۔ بہت سی سرجریز آئی ہیں جہاں پر چھوٹے لیول کا جو اگر پولیو کا اٹیک ہوا ہے تو مسل شفٹ کر کے، نرو شفٹ کر کے ڈاکٹر اسے ریپیئر کرتے ہیں، لیکن نیچر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو بچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں ایک باپ کے طور پہ، ایک ڈاکٹر کے طور پہ، اور اس قوم کے ایک فرد کے طور پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پولیو آپ کے بچوں کے اوپر حملہ آور جب ہوتا ہے تو ہم شرع کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سماج کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس بچے کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حقوق اور اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے کسی کے کہنے پر آ کر اس کو اس ویکسین سے نہ روکیں۔ بچوں کو یہ ویکسین لازمی پلائیں، کیونکہ اس کو پلانا عبادت ہے، یہ جہاد ہے اس بیماری کے خلاف جس سے بچنے کا اللہ نے ہمیں رستہ دیا ہے۔ ناظرین، کتنا خوبصورت میسج ہے ڈاکٹر افتخار نارو کا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ہر قسم کی مخلوق ہے، اس میں جانور ہیں، اس میں چرند پرند ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑی مشکل جو ہے جس بچے کو پالنا وہ انسان کا بچہ ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کے پاس بچہ ہے تو اس بچے کی نگہبانی، اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت والدین کی اولین فرائض میں شامل ہے۔ حکومتیں، معاشرے اور سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے بھی اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اور کہیں پہ اگر ایک والد، ایک خاندان، ایک معاشرہ اس کی نگہبانی نہیں کرتا اور بچہ خدا نخواستہ معذور ہوتا ہے تو وہ صرف اس شخص کا بچہ نہیں، اس معاشرے کا بچہ ہے، اس ملک کا بچہ ہے۔ اور پھر جس ملک میں بچے صحت مند نہ ہوں، معذور ہو جائیں، تو اس کے منفی اثرات ہر ایک چیز پہ پڑتے ہیں۔ بابے بلے شاہ نے بڑے خوبصورت لفظوں میں بچے کی ڈیفینیشن کی کہ بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، جنا کچا اونا مٹھا۔ اسی بچے کا خیال رکھنا ہے، اسی بچے کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ ہم نے ملک کو بہتر بنانا ہے۔ علامہ اقبال کا ملک، حضرت قائد اعظم ملک، آپ کا ملک، سب کا ملک، اور پولیو کا خاتمہ اسی ملک کو صحت مند بنانا ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔